Most of us we struggle to find a person کہ ہاں ہم اس کے پاس جائیں گے تو ہمارا مسئلہ حل ہوگا، جبکہ مسئلہ حل کرنے والی ذات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی. دیکھیں ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں، امام ابن قیم مدارج میں ذکر کرتے ہیں کہ سب سے جو نفع بخش دعا میں نے پورے قرآن میں ڈھونڈی تلاش کی کہ مجھے مل جائے، تو سب سے نفع بخش دعا مجھے ایاک نعبد و ایاک نستعین ملی. سبحان اللہ. وہ جیسے بہت سے لوگ مسائل لے کر آتے ہیں اور وہ یہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں احمد بھائی کہ نا فلانا بندہ میرا مسئلہ سنے گا تو میرا مسئلہ جو ہے نا وہ حل ہوگا. اس کا مطلب ہے کہ ان کا توکل اس بندے پہ ہے، جبکہ اگر وہ اللہ سے مدد طلب کریں، اللہ پہ توکل کریں، تو ایک عام سے بندے سے ہو سکتا ہے اللہ اس کا وہ مسئلہ حل کر دے. کیونکہ ایمان صرف تھیولوجیکل باتوں کا نام نہیں ہے، بلکہ ایمان کے ساتھ عمل صالح. اسی لیے جگہ جگہ قرآن مجید کے اندر ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، تو اٹ از لائک کہ ہمیں ٹرائل کرنے کی ضرورت ہی کچھ نہیں. اللہ نے آلریڈی ایک ریڈی میڈ ہمیں دعا بھی دے دی ہے، اور جو موسٹ کمپریہنسو ہے، جو ہمارے تمام معاملات کو سلجھا دی. ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں، امام ابن قیم مدارج میں ذکر کرتے ہیں کہ سب سے جو نفع بخش دعا میں نے پورے قرآن میں ڈھونڈی تلاش کی کہ مجھے مل جائے، تو سب سے نفع بخش دعا مجھے ایاک نعبد و ایاک نستعین ملی. سبحان اللہ. وہ جیسے آپ بتا رہے ہیں نا، اور ابن قیم نے اسی کانسیپٹ کو پھر ایکسپلین کیا. اچھا، میں اخوان اس میں نا جو سورہ فاتحہ کو جب میں آج اس پہ ریفلیکٹ کر رہا تھا، تو جو مجھے بڑا پروفاؤنڈ، ویسے تو ماشاء اللہ بہت سی چیزیں ہیں، یہ پورا ایک سمندر ہے. خاص طور پہ جو اللہ تعالیٰ نے مغضوب اور والضالین کا جو ہے نا کانسیپٹ جو ذکر کیا ہے، شیطان جو ہے وہ دیکھیں ہر بندے کو مختلف انداز سے گمراہ کرتا ہے. تو علماء کی ایک آزمائش ہے جو شیطان کرتا ہے، اور ایک آزمائش جو ہے وہ نیک لوگوں کی آزمائش ہے. تو علماء کی جو آزمائش ہوتی ہے وہ عمل کی ہوتی ہے، اور نیک لوگوں کی جو آزمائش یعنی زہاد جو ہیں، زاہدین جو بہت عبادت گزار ہیں، ان کی آزمائش علم کی ہوتی ہے. یعنی شیطان عام طور پہ نیک لوگوں کو علم کی بنیاد پہ گمراہ کرتا ہے، ان کو ایسے کاموں پہ لگا دیتا ہے، ایسی بدعات اور خرافات میں لگا دیتا ہے. وہ بیچارے جذبے اور بڑا کچھ کر رہے ہوتے ہیں، بہت ایگزاسٹ کر رہے ہوتے ہیں اپنے آپ کو، لیکن انفارچونیٹلی ان کو ریٹرن کچھ نہیں ملتا، بلکہ الٹا ان کے لیے وہ بدعات کی وجہ سے نقصان دہ چیز ہوتی ہے. آن دا کنٹری، علماء کو اللہ تعالیٰ کس طرح گمراہ کرتے ہیں؟ عمل نہیں ہوتا. یعنی علم تو بہت ہے، عمل نہیں ہے. وہ جو بات کر رہے ہیں اس کا علم نہیں ہے. یقولون ما لا یفعلون غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کا مجھے فرق یہی سمجھ آیا. اور سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے علماء میں سے جب بھی کسی نے کوئی گمراہ ہوا تو وہ ہم نے اس کو یہود کی یعنی مشابہ سمجھا. یہ شاہ ولی اللہ دہلوی نے بھی نا اس میں اپنی کتاب جو ان کی نا کیا نام ہے، جو ان کی تفسیر کی ہے، فوز الکبیر، اس کے اندر انہوں نے جو علماء السوء ہیں ان کی مشابہت جو ہے نا وہ یہود سے کی. اور اسی طریقے سے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے عباد جو ہیں، جو عبادت گزار لوگ ہیں، جب بھی ہم نے ان کو گمراہ دیکھا تو ہم نے ان کی مشابہت پائی کس سے؟ عیسائیوں سے، کرسچن سے. کیونکہ جو یہودی تھے ان کے پاس علم تھا، وہ اسی لیے مغضوب ہے، ان پہ اللہ کا غضب ہوا. اور جو عیسائی تھے ان کے پاس علم کی کمی تھی، عمل میں تھے اچھے، وہ فالو کرتے تھے، پریکٹس کرتے تھے. تو ابن قیم کہتے ہیں کہ اللہ نے یہاں پہ ان دونوں امراض کی جو سورہ فاتحہ کے اندر سولوشن بھی بتا دی. اہدنا الصراط المستقیم سولوشن ہے کرسچنز کی، جو لوگ عمل، جن کے پاس علم نہیں ہے. اللہ ہمیں سیدھے رستے کی طرف دکھا، ہمیں گمراہ نہ ہونے دیں علم کی بنیاد پر. ہم عمل کر رہے ہیں، ایگزاسٹ کر رہے ہیں، اللہ ہمارے جو اعمال جو ہیں ضائع نہ ہوں. اور ابن قیم کہتے ہیں جو مرض ہے نا، جو لیک آف پریکٹس کا، اس کا اللہ نے کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہ ان کی جو شفا ہے کہ اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، یعنی ہمیں توفیق دے. اور اہدنا الصراط المستقیم بھی اس میں شامل ہے. تو بہرحال یہ سورہ فاتحہ بڑی پروفاؤنڈ ہے ماشاءاللہ، اس پہ تو بہت کچھ بات کیا جا سکتا ہے. میرا خیال ہے ہم نے چونکہ اس پہ آج ہمارا پلان ہے کہ اس چیپٹر کو ہم اس پہ کچھ اور بھی ریفلیکشنز انشاءاللہ شیئر کریں. علی بھائی آپ کی طرف انشاءاللہ اوور ٹو یو ریگارڈنگ سورۃ البقرہ. کچھ ہمارے ساتھ کچھ جو کچھ آپ کی ریفلیکشنز ہیں وہ شیئر کریں. الحمدللہ مغیرہ بھائی، سورہ البقرہ میں نے تقریباً 4 بار گو تھرو کی ہے، اور پڑھائی بھی ہے، 2 بار پڑھائی ہے. ایک فادرز کا گروپ تھا انہیں ماشاءاللہ، اور گھر میں نے پڑھائی ماشاءاللہ، خود بھی پڑھائی بھی الحمدللہ. تو ایوری ٹائم آئی فاؤنڈ نیو لیسنس ٹو بی آنیسٹ. یعنی یہ قرآن کا جو ہے وہ ایک خاصہ ہے الحمدللہ. تو سورہ البقرہ میں بہت سی چیزیں ہیں، اسپیشلی پہلے پارے میں، لیکن سم تھنگ وچ ریئلی اسٹرک می، جو میں نے ابھی ریسنٹلی اپنے ایک لیکچر میں بھی ینگسٹرس کو مینشن کیا تھا. دیٹ از دی انسیڈنٹ جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو کہتے ہیں کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ گائے کو ذبح کرو. دس از سورہ البقرہ ورس نمبر 67. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً. Allah says that and recall when Moses said to his people, indeed Allah commands you to slaughter a cow.
اب یہ پورا واقعہ کافی لمبا ہے تو میں ذرا اس کو شارٹ کر کے بتاتا ہوں کہ ہوا یہ کہ پھر انہوں نے کمپلیکیشنس میں پڑ گئے, پرفیکشن میں پڑ گئے, وہ کیسی ہونی چاہیے, کلر کیا ہونا چاہیے, وہ آیا پریگننٹ ہونی چاہیے یا نان پریگننٹ ہونی چاہیے, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. تو جیسے جیسے وہ سوالات پوچھتے گئے ویسے ویسے مشکلات بھی ان کے لیے بڑھتی گئیں اور ان کا ٹائم بھی کافی اس پہ لگا, اور آخر کار وہ انہوں نے ڈھونڈ لی اور اس کے بعد سلاٹر کی. تو اس میں بڑا ایک پروفاؤنڈ لیسن میں یہ سوچ رہا تھا کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر کسی کی انٹینشن ٹھیک ہے تو اس کا مسئلہ ویسے بھی حل ہو سکتا ہے. یعنی انٹینشن ہونی چاہیے ٹو اوبے اللہ سبحانہ و تعالیٰ. موسٹ آف اس وی اسٹرگل ٹو فائنڈ اے پرسن کہ ہاں ہم اس کے پاس جائیں گے تو ہمارا مسئلہ حل ہوگا, جبکہ مسئلہ حل کرنے والی ذات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی. دیکھیں وہ لوگ کوئی عام سی گائے پکڑ کے ذبح کر دیتے تو آئی تھنک ان کا مسئلہ حل ہو جانا تھا, کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ گائیں ذبح کرو, بات ختم ہو گئی. اللہ کا حکم بجا لانا ہے, جیسے صحابہ اللہ کا کوئی بھی حکم بجا لانے کے لیے فوراً نکل پڑتے تھے, فوراً سے عمل کرتے تھے. بلکہ وہ ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ دوز پیپل جو پل صراط سے اسپیڈ آف لائٹ سے گزریں گے. وہ پوچھا گیا وہ کون لوگ ہوں گے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہیں جو نیکی میں جلدی کرتے ہیں, حکم آیا بس اس پہ عمل کر لیا. تو یہ آیا میرے لیے بڑی اسٹرائکنگ تھی کہ دیکھیں بجائے کہ وہ فوراً اس پہ عمل کرتے وہ کمپلیکیشنس میں پڑ گئے. اور اس میں توکل کا بھی بڑا لیسن ملتا ہے کہ مدد کرنے والی ذات یا مسئلے کو حل کرنے والی ذات اللہ ہے. تیسرا یہ کہ مجھے اس سے یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا ہو سکتا ہے کوئی حکم آپ کو سمجھ میں نہ آئے, لیکن یو ہیو ٹو اوبے اٹ. اٹس اے ٹیسٹ آف اوبیڈینس کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ آپ کو ٹیسٹ کر رہا ہے کہ آپ اوبیڈینس شو کرتے ہیں یا آپ بہت زیادہ کمپلیکیشن یا کویسچنز میں پڑ جاتے ہیں. تو میں لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیں بہت سے لوگ مسائل لے کر آتے ہیں اور وہ یہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں احمد بھائی کہ نا فلانا بندہ میرا مسئلہ سنے گا تو میرا مسئلہ جو ہے نا وہ حل ہوگا. اس کا مطلب ہے کہ ان کا توکل اس بندے پہ ہے, جبکہ اگر وہ اللہ سے مدد طلب کریں, اللہ پہ توکل کریں, تو ایک عام سے بندے سے ہو سکتا ہے اللہ اس کا وہ مسئلہ حل کر دے, کیونکہ مسئلہ حل کرنے والی ذات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے. تو آئی تھنک کہ یہ میرے لیے بہت پروفاؤنڈ تھا. اچھا یہ جو ٹرانزیشن ہے نا فرام سورۃ الفاتحہ انٹو سورۃ البقرہ, یہ بھی بہت خوبصورت ہے. اس میں بھی دیکھیں نا ہم سورہ فاتحہ میں جیسے ذیشان بھائی نے کہا نا کہ ہدایت کے لیے دعا کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگتے ہیں. اینڈ پھر سورہ بقرہ جب شروع ہوتی ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین, کہ یہ کتاب ہے ہدایت کی, تم نے مانگی ہدایت, ہم نے تمہیں یہ کتاب دے دی, اب اس کو پڑھو اور اس میں سے ہدایت طلب کرو. اور ہدایت وہی لوگ طلب کر سکیں گے جو ایک پری کنڈیشن لے کے آئیں گے. وہ پری کنڈیشن کیا ہے؟ تقویٰ, کوئی نہ کوئی سینس آف گاڈ کانشیسنیس, کوئی نہ کوئی سینس, اور وہ کتاب کو اپروچ بھی کریں اس نیت کے ساتھ. تو آپ دیکھیں گے کہ بہت زیادہ اورینٹلسٹس ہیں, بہت زیادہ ویسٹ میں بھی لوگ ہیں جو نان مسلمز ہیں, وہ آپ سے میرے سے بہتر عربی جانتے ہیں, لیکن وہ جب قرآن کو اپروچ کرتے ہیں وہ ایک تقوی کی لیول کے اوپر یا اس میں سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے اس نیت سے اس کو اپروچ نہیں کرتے, یا ان کے اندر وہ مادہ نہیں ہوتا فطرت والا جو خدا کو پہچانتا ہو, تو اس سے پھر ان کے لیے جو ہے نا یہ کتاب فائدہ مند نہیں ہوتی. تو سورہ بقرہ میں شروع میں ہی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا کہ اگر اس کتاب سے ہدایت اخذ کرنی ہے دین یو ہیو ٹو اپروچ اٹ ود اے سرٹن مائنڈ سیٹ. ایک تو پری کنسیوڈ نوشنز جو ہیں اپنے وہ ختم کر دو, ایک خدا کا اعتراف کرو. اس کتاب سے پہلے ہی تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ خدا ایگزسٹ کرتا ہے, وہ تمہاری فطرت کا تقاضا ہے. یعنی اپروچ ود این ایمپٹی مائنڈ, دس از واٹ یو مین. ایمپٹی مائنڈ سے بہتر یہ ہے نیوٹرل مائنڈ, پری کنسیوڈ نوشن اور بائس ہٹا کے, اور اس کو پھر اور اس سے ہدایت اخذ کرنے کی انسان کوشش کرے. دوسری چیز جو سورہ بقرہ کے بارے میں مجھے بہت ہی زیادہ خوبصورت لگتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ اس سورت کا پورا سٹرکچر اگر دیکھیں تو یہ 286 آیات ہیں اینڈ 2.5 پارے ہیں جس کے اوپر جو ہے نا سورۃ البقرہ ہے. اور اگر ہم دیکھیں شروع میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے نا وہ یہودیوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں اینڈ کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے انعامات کے معاملے میں جواب کیسے دیا, کیا ان کا رسپانس تھا. Did they come with شکر, did they come with thankfulness or did they come with disobedience. بہت امپورٹنٹ لیسن ہے ہمارے لیے کہ ایک مسلمان قوم, کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کے وہ فالوورز تھے اپنے زمانے میں, وہ مسلمان تھے, وہ کیسے رسپونڈ کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ پھر عذاب دیتا ہے ان کو. تو وہ سورہ بقرہ میں شروع میں ہے. پھر آپ کو پتہ ہے کہ بالکل مڈل میں سورۃ البقرہ کے تحویل قبلہ ہے, جی ہاں, کہ جہاں پہ ہمیں پتہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تھے تو قبلہ جو تھا مسلمانوں کا وہ جروسلم میں تھا جو کہ یہود کا قبلہ ہے. تو آپ دیکھیں گے یہود کے بارے میں بات ہو رہی ہے, قبلہ بھی تب انہی کی طرف ہے. ٹھیک ہے.
اچھا جیسے ہی چینج آف قبلہ ہوتا ہے سورۃ البقرہ کی مڈل میں، اس کے بعد یہود کے بارے میں کوئی بات ہی نہیں ہے سورۃ البقرہ میں. اس کے بعد سارا جو ڈائریکشن ہے نا وہ مسلمانوں کی طرف ہو گیا. تو ایسے لگتا ہے کہ وہ چینج آف قبلہ بھی ہے نا، وہ ایک چینج ان ڈائریکشن ہے کہ پہلے یہود کے بارے میں بات ہو رہی ہے سورۃ البقرہ میں، اس کے بعد جو ہے نا ڈائریکشن مسلمانوں کی طرف چلا گیا. اینڈ ان دونوں میں بھی جو ہے نا پیراللز ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہود کو قوانین دیے اور انہوں نے ان قوانین کو توڑا، ان کے ساتھ جو ہے برا ہوا، اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب دیا. اسی طرح قبلہ چینج ہو گیا، اب قوانین جتنے بھی آئے ہیں وہ مسلمانوں کے لیے، اور مسلمانوں کو بتایا جا رہا ہے کہ پیچھے والا معاملہ نہ کرنا. اور اس میں قوانین آپ دیکھیں گے، ڈیورس کے بھی قوانین ہیں، ربا کے بارے میں بھی ہے، آیت دین ہے اس کے اندر. تو یہ مجھے نا بڑا خوبصورت سورۃ البقرہ کا اسٹرکچر لگتا ہے. اٹ از ایز اف کہ a transfer of leadership is occurring. بالکل کہ پہلے لیڈرز جو تھے انہوں نے کیا مسٹیکس کی، لیکن اب تم پہ ٹرانسفر ہو رہی ہے تو تم وہ مسٹیکس نہ کرو. بالکل. اور اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں سورۃ البقرہ میں کہ ہم نے لیڈرشپ ٹرانسفر کیوں کی ہے. کیونکہ دیکھیں نا، ابراہیم علیہ السلام کے بعد سے جتنے قرآن میں ایٹ لیسٹ پروفٹس مینشنڈ ہیں وہ بنی اسحاق میں سے ہیں، بنی یعقوب میں سے ہیں، بنی اسرائیل میں سے. اسرائیل جو یعقوب علیہ السلام کا ہی نام ہے. تو یہ فرسٹ پروفٹ ہے جو اسماعیل علیہ السلام کے بعد آتا ہے بنی اسماعیل میں. اور اللہ تعالیٰ بیسکلی بتا رہے ہیں سورۃ البقرہ میں کہ کیوں ہم نے اس کو چوز کیا تمہارے اوپر، تم نے یہ سب، تمہارے جرائم جو ہیں یہ سب ہیں، اور اگر ہم تمہارے اندر بھی پروفٹ کو لے کے آتے تو تم نے اس کو بھی قتل کر دینا تھا، جیسے کہ تم نے عیسیٰ علیہ السلام سے ساتھ کرنے کی کوشش کی. مغیرہ نے بڑا سوئفٹلی جو ہے نا وہ سورہ فاتحہ کو سے ہم سورہ بقرہ میں پہنچ گئے ہیں. میری کافی چیزیں بھی سورہ فاتحہ کی رہتی تھیں، لیکن بہرحال میں نے اپنے سامنے سورہ بقرہ کھولی ہوئی ہے، اس میں سے بھی کچھ ایک دو چیزیں ہیں، اس کے بعد میں واپس آؤں گا سورہ فاتحہ پہ. اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کو شروع کیا ایک ایسی آتھرشپ کے طریقے کے ساتھ جیسی آتھرشپ کہیں پہ بھی نہیں ملتی. کوئی بھی آتھر اپنی کتاب کو بہت بڑے بڑے دعووں کے ساتھ شروع نہیں کرتا، یعنی کہ وہ ذرا نپے تلے قدم لیتا ہے اور پھر اپنی بات کو اسٹیبلش کرتا ہے اور پھر اینڈ پہ کہیں جا کے اگر دعویٰ ہو. لیکن علماء کہتے ہیں کہ اگر آپ سورۃ البقرہ کے شروع میں غور کریں تو اللہ تعالیٰ نے شروع کیا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یعنی کہ اٹ بگنز وتھ کیٹیگوریکل افرمیشن کہ اس میں کسی قسم کا کوئی ریب نہیں ہے. اور ریب کا ترجمہ شک کر دیا جاتا ہے. آف کورس ہم یہاں پہ ڈیٹیل میں نہیں جا رہے، بٹ اس کا کافی جو ہے نا اس سے زیادہ معنی ہے. میں جس بات کی طرف آنا چاہ رہا ہوں علی بھائی، جو آپ نے بات کی نا کہ لوگ یقین تو ایمان تو لے آتے ہیں لیکن ایکشن اورینٹڈ نہیں ہوتے، عمل نہیں کرتے. اگر آپ سورہ بقرہ کے شروع میں یہ 3-4 آیات پہ غور کریں تو اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے کچھ ٹریٹس بتائے ہیں. اگر آپ گنے تو ٹوٹل 6 ٹریٹس ہیں. اللہ فرماتے ہیں الذین یؤمنون بالغیب، وہ جو کہ غیب پہ ایمان لے کے آتے ہیں. ویقیمون الصلاۃ، جو نماز کو قائم کرتے ہیں. ومما رزقناہم ینفقون، اور جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور وہ ایمان لے کے آتے ہیں اس پہ جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا گیا، یعنی کہ وہی قرآن. وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلوں پہ نازل کیا گیا. وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پہ یقین رکھتے ہیں. اب ان 5-6 چیزوں کو اگر آپ دیکھیں نا تو اللہ تعالیٰ نے بیسکلی سینڈوچ کیا ہے، اف یو الاؤ می ٹو سے اٹ لائک دس، کہ شروع میں غیب کی بات کی، پھر دوبارہ ایک غیبی امور کی بات کی کہ ایمان لاتے ہیں وحی پہ، اور ایمان لاتے ہیں اس وحی پہ بھی جو کہ آپ سے پہلوں پہ تھی. بیچ میں یہ غیب پہ ایمان کی بات کرنے کے فوراً بعد اللہ نے جو دوسری بات کی وہ ایکشن اورینٹڈ ہونے کی بات کی. یعنی کہ غیب کے بعد وہ بیٹھ نہیں جاتے بلکہ وہ کیا کرتے ہیں، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. یعنی کہ اس میں ہمیں ایک لیسن یہ ملتا ہے کہ محض ایمان صرف تھیولوجیکل باتوں کا نام نہیں ہے بلکہ ایمان کے ساتھ عمل صالح. اسی لیے جگہ جگہ قرآن مجید کے اندر ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، تو ایکشن اور ایمان ساتھ ساتھ.